الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ الی یوم الدین وبعد۔ آج ہم لوگ شروع کریں گے، کل ہم نے سورہ حجرات کی تقریباً 5 آیتیں پڑھی تھی۔ آج اس کے بعد سے شروع کریں گے اور آج سے کچھ دوسری باتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اب اس میں سب سے پہلے مشکل الفاظ کی وضاحت، تو اس میں فاسق فسوق سے فسوق یہ اس سے پہلے بھی لفظ آ چکا ہے بارہا، اور اس کا معنی حضرات جانتے ہی ہیں۔ فسقہ یفسقو کا معنی ہوتا ہے حکم عدولی کرنا۔ فسقہ فلان اے خرج عن الطاعہ، اللہ کی اطاعت سے نکلنا، حکم کو نہ ماننا، یہ معنی ہوتا ہے فاسق کا، فسوق کا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور بنبأ، نبأ کا مطلب ہوتا ہے خبر، جمع آتی ہے انباء، فاسق کی جمع فساق آتی ہے۔ فتبینوا تبینہ یا تبین کس باب سے ہے؟ یہ باب تفاعل سے ہے۔ بانا یا بینی کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، تو اسی سے باب تفاعل تبینہ ہے۔ اس کا مطلب آپ حضرات نے یہ پڑھا ہوگا صرف کی کتابوں میں، کس جماعت میں آپ لوگوں صرف کی کتاب میں پڑھا ہوگا، ابواب کی خاصیات جو ہوتی ہیں، کچھ پڑھا ہے اس کتاب میں؟ ہمارے صرف پڑھ چکے ہیں نا گزشتہ سال۔ تو باب تفاعل کا، یہ باب تفاعل کی ایک مشہور خاصیت کیا ہے؟ وہ تکلف، یعنی جو ماخذ ہے اس کو بتکلف حاصل کرنا۔ ٹھیک ہے، تو بانا بینو کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، تبینہ کا مطلب ہوتا ہے بمشقت ظہور تک پہنچنا۔ اور وہ کیسے؟ یعنی توقف کر کے چھان بین کرنا، جانچ پڑتال کرنا، تاکہ معاملے کی حقیقت ظاہر ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے تبینہ۔ چھان بین کیوں کی جاتی ہے؟ تبینہ کا مطلب یہاں پر ترجمہ کریں گے چھان بین کرنا۔ چھان بین کیوں کی جاتی ہے؟ بھائی حقیقت ظاہر ہونے کے لیے اس لیے کی جاتی ہے نا، تو اس لیے ترجمہ کریں گے ہم کا چھان بین کرنا، جانچ پڑتال کرنا۔ اچھا، ان تصیبوا قوم بجہالہ، اصابہ یصیبو کا مطلب یہاں پر ایذا پہنچانا، نقصان کرنا، ایذا رسانی کرنا۔ اور بجہالہ، جہالہ کا مطلب نادانی، نادانستگی۔ جہالہ الجہل بالشیء، کسی کو نہ جاننا۔ اس کے بعد فتصبحوا علی ما فعلتم، اصبح یصبح یہاں پر سارا کے معنی میں ہے، اور نادمین ندامت سے، نادم اس میں فاعل، نادمین جمع ہے اس کی۔ تو ندامت کسے کہتے ہیں آپ حضرات جانتے ہیں؟ پشیمانی، شرمندگی، یعنی ایسا غم جو انسان کو اپنے ایسے فعل پر لاحق ہو کہ یہ جو اسے بعد میں ناگوار گزرے، اور اب وقت فوت ہو چکا ہے کہ اس کی اصلاح کر لے جائے اس فعل کی، اس کو پشیمانی کہتے ہیں، شرمندگی کہتے ہیں، ہے نا، وہ جو غم لاحق ہوتا ہے ایسے کام پر۔ ٹھیک ہے، چلیں، آپ جانتے ہیں اردو میں وضاحت کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں۔ یہ تو الفاظ کے معنی ہو گئے۔ اب اس میں ترکیب کی سب واضح ہے کیا نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، الذین آمنوا یہ منادہ ہے، یا حرف ندا ہے، اور ایو موصوف ہے، اور اس کے بعد ان جاءکم فاسق، یہ جملہ شرط، یہ شرط ہے۔ فتبینوا جزا ہے، یہاں پر جزا پر فا کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ فعل امر ہے،
ٹھیک ہے. اور بنبئن میں با جو ہے یہ تعدیہ کے لیے ہے، ہاں یعنی فعل کو متعدی بنانے کے لیے. تو جاء کا معنی تو ہوتا ہے آنا، لیکن یہاں با نے اس کو کر دیا ہے لانا کے معنی میں، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، کوئی خبر لائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد ان تصیبو میں یہ ناصبہ ہے، مصدریہ ہے. اور یہ کس سے متعلق ہے؟ یہ اصل میں مفعول لہو ہے، ایک مضاف کی تقدیر پر خشیت ان تصیبو یا کراہت ان تصیبو، اس اندیشے سے کہ کہیں تم نقصان نہ پہنچاؤ کسی قوم کو، کسی گروہ کو. ٹھیک ہے. چلیے، یا ہے کہ یہاں پر اصل عبارت ہے لِأَلَّا تُصِيبُوا، تاکہ تم نہ پہنچاؤ اذیت. ٹھیک ہے. قومن یہ مفعول بھی ہے، تصیبو کا بجہالہ. بجہالہ کیا ہے؟ یہ حرف جار کس سے متعلق ہے یہاں پر؟ حرف جار با ہے، وہ کس سے متعلق ہے؟ نہیں، یہاں پر بجہالہ یہ حال واقع ہے. بجہالہ کیا ہے؟ یہ حال واقع ہے. اے ملتبسین بجہالت، ملتبسین. ٹھیک ہے. تو بجہالہ ہی ملتبسین جو مقدر ہے اس سے متعلق ہو کر یہ حال بنے گا. اس کے بعد فتصبحوا یہ تبینوا پر عطف ہے نا، تو اسی لیے فتصبحوا یہاں پر تصبحوا یہ فعل امر نہیں ہے، یہ فعل مضارع ہے، لیکن چونکہ تبینوا پر عطف ہے جو کہ جزا ہے، اسی لیے یہاں پر یہ نون جو علامت اعراب ہے وہ محذوف ہے. تصبحون سے نون محذوف ہو گیا اس لیے کہ جزا ہے یہ شرط کی، اور عطف کے لیے ہے. اور علامہ فعلتم نادمین یہ خبر ہے تصبحو کی. تصبحو میں جو واو ہے وہ اسم ہے تصبحو کا. علامہ فعلتم ما موصولہ ہے، اور علا یہ متعلق ہے کس سے؟ نادمین سے. ترکیب مکمل واضح. ٹھیک ہے. اچھا، اب ترجمہ سن لیں پہلے. اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کسی طرح کی کوئی خبر لے کر آئے تو تم اچھے سے جانچ پڑتال کر لو، چھان بین کر لو، تحقیق کر لو کہ کہیں تم نادانی میں، نادانستگی میں کسی گروہ کو اذیت نہ پہنچا دو اس خبر کی بنیاد پر. پھر اس کے بعد کیا ہو جائے؟ پھر اس کے بعد تم پشیماں ہو جاؤ، شرمندہ رہ جاؤ اپنے کیے پر. ترجمہ واضح ہو گیا. اب اس کے بعد سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں اس آیت کا پس منظر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو، جو صحابی تھے، ان کو قوم بنی مصطلق یا بنی مصطلق کے پاس بھیجا صدقہ وصول کرنے کے لیے. اور حضرت ولید بن عقبہ اور اس قوم کے درمیان زمانہ جاہلیت میں کچھ چپقلش تھی، کچھ عداوت تھی. ٹھیک ہے. تو حضرت ولید نے حضور کا حکم پا کر مطلب حضرت ولید روانہ ہوئے. تو جب قوم بنی مصطلق کو خبر ہوئی کہ نبی کا قاصد آ رہا ہے ان کے پاس، تو وہ ان کے استقبال کے لیے چند لوگ آگے جو ہے بڑھنے لگے ان کے استقبال کے لیے. تو حضرت ولید بن عقبہ کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ لوگ انہیں جو ہے ایذا پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں، قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنی اس دشمنی کے سبب جو دشمنی زمانے جاہلیت میں تھی. چنانچہ ایسا ہوا کہ وہ راستے ہی سے واپس پلٹ آئے اور حضور سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قوم بنی مصطلق نے صدقہ دینے سے منع کیا اور وہ لوگ مجھے قتل کرنے کے درپے ہو گئے. اب حضور نے یہ خبر جب سنی تو حضرت خالد بن ولید کو بھیجا دوبارہ تحقیق حال کے لیے. حضرت خالد بن ولید گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ اذانیں دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سارا کام جو ہے مسلمانوں جیسا
ایسا کر رہے ہیں کہ جب ان کے پاس گئے تو حضرت خالد بن ولید کو صدقات بھی دیے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت خالد بن ولید وہ صدقات لے کر آئے اور حضور کو پورا ماجرا سنایا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک دوسری روایت میں سبب یہی ہے، لیکن دوسری روایت میں کچھ اختلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت ولید بن عقبہ واپس تشریف لے آئے اور حضور کو ان کی غلط فہمی ہو گئی اور حضور کو یہ بتایا کہ ایسا ایسا اپنی غلط فہمی بتائی، ٹھیک ہے، تو اس پر حضور بہت غضبناک ہوئے، اور جو بعض صحابہ تھے انہوں نے حضرت ولید بن عقبہ کی تصدیق بھی کی، مطلب ایک ان کی بات مان لی اور حضور کو مشورہ دیا کہ حضور جلد ان پر جو ہے چڑھائی کریں، جنگ کریں ان سے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے انہوں نے اللہ کے فریضے کا انکار کیا۔ ابھی حضور مطلب اسی حال پر تھے کہ قوم بنی مصطلق کا ایک وفد حضور کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آخر آپ کا قافلہ واپس کیوں چلا گیا؟ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہو گئی ہے، اسی لیے ہم وہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے آئے، ٹھیک ہے، اور ہم صدقات لے کر آئے۔ تو جب انہوں نے حضور کو یہ باتیں بتائی اور غلط فہمی کا ازالہ کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے، خصوص سبب کا نہیں۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یعنی اگر کوئی حکم نازل ہو شریعت کی طرف سے، چاہے قرآن میں چاہے حدیث میں، تو اب یہ نہیں دیکھیں گے اگر اگرچہ وہ کسی خاص سبب سے یا تو کسی خاص واقعے میں، کسی خاص موقع پر، کسی خاص پس منظر میں وہ حکم نازل ہو، تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ وہ حکم اسی واقعے کے ساتھ اور کیا کہتے ہیں کہ اسی موقع کے ساتھ خاص ہوگا، نہیں، اگرچہ اس خاص سبب کی وجہ سے اس خاص موقع میں جو ہے وہ حکم نازل ہوا ہے، لیکن اگر اس حکم کے الفاظ عام ہیں تو وہ حکم بھی عام ہوگا۔ اب مثال کے طور پر یہاں پر ان جاءکم فاسق بنبأ، یہ ایک خاص پس منظر میں واقع ہوا ہے، تو اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ حکم صرف اسی موقع کے ساتھ خاص ہے، بلکہ اب یہ حکم کیا ہے، یہ ایک عام حکم ہے۔ اب اگر کوئی فاسق کوئی خبر دے تو اب جو ہے اس کی خبر فوراً ہی قبول نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ جانچ پڑتال کر لینا چاہیے، تحقیق کر لینا چاہیے، خاص کر اگر وہ دینیات سے متعلق کوئی خبر ہو تو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اب اس میں ایک مشکل لفظ میں اطاع یطیع کو جانتے ہیں آپ حضرات، اطاعت کرنا، بات ماننا۔ عنتم عنت سے ہے، عنتا یا عنتوں سے، عنتم فعل ماضی جمع حاضر کا صیغہ، اور عنت کہتے ہیں کسی پرمشقت یا ہلاکت خیز معاملے میں پڑ جانا، ہلاکت میں پڑ جانا یا مشقت میں پڑ جانا، اسی کو عنت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باقی سارے الفاظ اس میں واضح ہیں۔ ہم الراشدون، راشد کی جمع راشد رشد سے ہے، رشد کسے کہتے ہیں؟ راہ راست پر ثابت قدم رہنا، ٹھیک ہے، اس کو راہ راست پر ثابت قدم رہنا، جمے رہنا، اور کیسے بھی حالات ہوں اس کو مضبوطی سے جو ہے تھامے رہنا، ٹھیک ہے، اس کو رشد کہتے ہیں، راہ راست درستگی۔ تو اب تک پہلے ترجمہ سن لیتے ہیں، اور یہ جان لو کس سے خطاب ہے؟ بالامر یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے جان لو کہ تمہارے درمیان کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ فیکم خبر مقدم ہے، رسول اللہ کا مؤخر، اس میں مؤخر انا کا،
لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر یہ رسول تمہاری بات مانتے رہیں بہت سے معاملات میں، یعنی جو تم مشورہ دے رہے ہو کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ہاں، جیسے شیخین نے مشورہ دیا کہ ان کو سردار بنا جائے، ان کو سردار بنا جائے، یا جیسا کہ حضرت ولید بن عقبہ کے واپس آنے پر بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ ان پر غزوہ کر دیا جائے، ہاں، تو کتنا بڑا معاملہ ہو جاتا کہ وہ قوم جو کہ مسلمان ہیں اور جو کہ جو ہے مطیع و فرما بردار بھی ہے، ان پر اگر حضور مان لیتے تو سنگین معاملہ ہو جاتا کہ اگر اللہ کے رسول تمہاری بات مانتے رہیں، فعل مضارع مانتے رہیں بہت سے معاملات میں، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، ہاں، یا تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، ایمان کو مرغوب بنا دیا، اور تمہارے دلوں میں ایمان کو آراستہ کر دیا، یعنی ایمان کو تمہارا من پسند بنا دیا، تمہارا دل اب ایمان کو چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کر رہا یوں کر رہے ہو، کریہا کا مطلب ہوتا ہے ناپسند کرنا، اور باب تفعیل میں لے جائیں گے، ہاں، تو ناپسند بنانا اور بدو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند بنا دیا۔ ترجمہ سمجھ آ رہا ہے؟ تو اب ایسے ہی لوگ، کون لوگ؟ اولئک اسم اشارہ سے یہ جو ماقبل میں جو ایمان والے مذکور ہوئے کہ جن کی یہ صفات ہے کہ جو ایمان محبوب ہے ان کے دلوں میں ایمان آراستہ کر دیا گیا ہے، کفر و فسوق و عصیان یہ ناپسندیدہ ہے ان کے نزدیک، تو ایسے ہی لوگ کیا ہیں؟ راہ راست پر ہیں۔ ترجمہ سمجھ آ گیا؟ ایک آیت اور پڑھ لیجئے، فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ فضلا اور نعمتاً، یہ ترکیب کے لحاظ سے یہ مفعول لہو ہے، اور ان کا جو عامل ہے یعنی فعل محذوف ہے، اے فعل اللہ بکم ما فعل فضلا من اللہ، یعنی اللہ نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا کہ ایمان کو آراستہ کر دیا تمہارے دلوں میں، مرغوب کر دیا تمہارے لیے، کفر فسوق عصیان کو کیا کر دیا؟ ناپسندیدہ بنا دیا تمہارے لیے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے فضل اور انعام کی بدولت، یہ ساری چیزیں اللہ نے کی تمہارے ساتھ، ہاں، اللہ کی طرف سے فضل اور انعام کے طور پر، انعام کرنے کی وجہ سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اب اگلی آیت پڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس کا پہلے شان نزول ہم جان لیں یا پس منظر جان لیں، اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھیں تاکہ اور اچھے طریقے سے ہمیں اس آیت کا مفہوم ہم پر واضح ہو۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حمار یعنی دراز گوش، حمار سمجھتے ہیں نا؟ حمار دراز گوش، جس کو ہم لوگ عام زبان میں گدھا کہتے ہیں، تو اس پر سوار ہوئے، اس پر سوار ہو کر انصار کی ایک مجلس پر سے گزرے، وہاں سے گزرے، وہاں پر عبداللہ بن ابی ایک شخص بھی تھا، تو جب وہاں پر گزرے تو وہاں پر حضور کے دراز گوشت نے پیشاب کیا، تو اس پر عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک بند کر لی، اور جب ناک بند کر لی اور بہت کراہت والے انداز میں دیکھا، ٹھیک ہے، تو اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ جب وہ جو وہاں پر تھے موجود تھے، تو انہوں نے کہا، اے گستاخ، کہ حضور کے دراز گوشت کا پیشاب تیرے مشک سے جو ہے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اب اس پر ہوا یوں کہ حضور وہاں سے تشریف لے گئے، تو گزر رہے تھے، آگے تشریف لے گئے، لیکن عبداللہ بن ابی کے ساتھی اور ان کی قوم کے لوگ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی قوم کے لوگوں کے درمیان آپس میں کیا ہوئی؟ ایک جنگ چھڑ گئی، لڑائی ہو گئی۔ جب یہ شور شرابہ ہوا، حضور تک خبر پہنچی، حضور واپس تشریف لے آئے، اور حضور نے دونوں گروہوں کے درمیان
اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ ایک شان نزول تو یہی ہے، لیکن دوسرے الفاظ ہے، یہ روایت دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی منقول ہے، اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضور کو دعوت دی گئی کہ آپ عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے چلتے اور اس کو راہ راست کی دعوت دیتے، تو حضور دراز گوشت پر سوار ہو کر اس کے پاس گئے، اسی کے پاس گئے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں صحابہ کرام بھی تھے جو کہ پاپیادہ تھے۔ تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے حضور سے فرمایا کہ مجھ سے دور رہو، تمہارے گدھے کی بو سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس پر بعض صحابہ نے کہا کہ حضور کے دراز گوشت کی خوشبو تمہاری بو سے کہیں زیادہ اچھی ہے۔ اس کے بعد پھر اختلاف ہوا آپس میں، لڑائی جھگڑے تک کی نوبت پہنچی، حضور نے صلح فرمائی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، واقعہ ایک ہی ہے، بس روایتوں کے الفاظ تھوڑے سے الگ الگ ہیں، میں نے دونوں بتا دیے آپ حضرات، ٹھیک ہے۔ اب ہم آیت پڑھتے ہیں تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اچھا، سب سے پہلے الفاظ کی وضاحت۔ طائفتان، یہ تسنیہ ہے کس کا؟ طائفتن کا۔ طائفتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جماعت، گروہ۔ من المؤمنین، یہ طائفتان کی صفت ہے۔ اقتتلوا، اقتتلا سے جمع کا صیغہ، اقتتلا کس باب سے ہے؟ باب افتعال سے۔ اور آپ حضرات کو اگر یاد ہوگا کہ باب افتعال کے خواص میں سے، یہ خاصیات میں سے خاصیت ہے کہ وہ باب تفاعل کے ہم معنی ہوتا ہے، مطابقت تفاعل۔ یہاں پر بھی اقتتلا یہ تقاتلا کے معنی ہے، اور تقاتلا کی خاصیت کیا ہے؟ تشارک، آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا۔ تو یہاں پر بھی اقتتلا کا معنی ہے ایک دوسرے سے لڑنا، قتال کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا، اس کے بعد آگے ہے فاصلحوا، اصلاح کرنا، جانتے ہیں آپ حضرات۔ اس کے بعد ہے بغا، بغت، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، بغا یبغی سے۔ بغا کا مطلب ہوتا ہے ظلم و زیادتی کرنا، البغی، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، جو ایک حد ہے اس حد سے تجاوز کرنا، اور یہاں پر زیادتی کیا ہوگی کہ صلح کو قبول نہ کرنا۔ اچھا، احداہما علی الاخری، احدا یہ فاعل ہے بغا کا، اور یہ مؤنث ہے واحد کا احدا، اخری یہ بھی مؤنث ہے آخر کا۔ یہ مؤنث دونوں کیوں لایا گیا ہے؟ اس لیے کہ دونوں طائفتن کی صفت ہے، تو طائفۃ المؤنث، اس لیے دونوں یہاں پر مؤنث لایا گیا۔ فقاتلوا التی تبغی، فقاتلوا الطائفہ التی تبغی، زیادتی کرنے والے۔ حتی تفیء، فاء یفیء کا معنی ہوتا ہے رجع، لوٹنا، الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف۔ فإن فاءت، فاءت کا معنی بھی وہاں پر وہی ہے۔ اب اس میں اقسطوا، اقسط باب افعال سے، اس کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنا، اسی سے مقسط، اس میں فعل کا صیغہ انصاف کرنے والا، جمع مقسطین۔ الفاظ کے معنی سب واضح ہو گئے۔ اچھا، اب ہم پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد آگے وضاحت کریں گے۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، جھگڑیں، تو تم لوگ ان کے درمیان کیا کرو؟ اصلاح کر دو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر تم لوگ، اصلحوا جمع کا صیغہ، خطاب کس سے ہے؟ سب سے مقدم چیز خطاب ہے، یہ مسلمانوں کے جو ذمہ داران ہیں، جو حاکم ہیں، جو قاضی ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی استطاعت رکھتا ہے صلح کرانے کی، ان سب سے خطاب ہے، ٹھیک۔ تو اب چاہے مسلمان، عام مسلمان بھی اگر استطاعت رکھتے ہوں، ان سے بھی خطاب ہے، مسلمانوں
اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو تم اس زیادتی کرنے والوں سے لڑو، اس زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑتے رہو۔ کب تک لڑتے رہو؟ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے یہاں پر؟ اللہ کے تمام حکام کی طرف، یہاں پر کیا ہے کہ صلح کرنا حکم ہے، اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ ہاں، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو اب ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، ٹھیک ہے؟ وہ اقسطوا، اور انصاف کرو، یہاں پر صلح کراؤ انصاف کے ساتھ۔ پھر یہ مزید تاکید کے لیے، اور صلح کرانے میں انصاف کرو، ایسا نہیں ہے کہ تمہارا میلان کسی ایک کی طرف ہو۔ صلح کرانے میں تم بولو بھائی کیا کہتے ہیں کہ تم اس کو جو ہے 50,000 جرمانہ دو گے، ہے نا، اور اس کے بعد صلح کر لو آپس میں، ہاں، بلا وجہ، ٹھیک ہے؟ نہیں، صلح کرانے میں یہ خیال رہے کہ غیر جانبدار ہو کر صلح کراؤ۔ اگرچہ صلح کرانے والوں لڑنے والوں میں ایک تمہارے قریبی ہو، ٹھیک ہے، یا تمہارا کوئی رشتہ دار ہو۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان کو محبوب رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا۔ اب میں نے اس سے پہلے آیت کا شان نزول بتا دیا تھا، الفاظ کے معنی بھی ہو گئے، ترجمہ بھی ہو گیا۔ اب کچھ ترکیب کے لحاظ سے ہم کچھ یہاں پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، فاء یفیء یہ کیا ہے؟ ہاں بابو، فاء یفیء یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، تو یہاں پر یہ فعل مضارع منصوب ہے تفیء۔ کیوں منصوب ہے یہ؟ حتی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، تو حتی ان تفیء، اسی لیے تفیء یہ کیا کہتے ہیں کہ منصوب ہے۔ اور اب ایک اور چیز بتانا ہے مجھ کو کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یہ جملہ شرط کا ہے، فَأَصْلِحُوا یہ جزا ہے، کیونکہ یہاں پر بھی جزا جو ہے یہ فعل امر ہے، اور جب جزا فعل امر ہو یا جملہ اسمیہ ہو تو اس پر فا داخل ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر بھی فا داخل ہوئی ہے۔ اچھا، اب ایک شبہہ نحوی لحاظ سے وہ یہ کہ جو ان شرطیہ ہے وہ ہمیشہ فعل پر ہی داخل ہوتا ہے، ہاں، تو یہاں پر یہ اسم پر کیسے داخل ہوا؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہاں زور سے بولیے، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ کیا کون سا فعل محذوف ہے؟ بہت خوب، بہت خوب۔ یہاں پر بھی اقتتل، یہ اقتتلت محذوف ہے۔ یہاں پر جو آگے والا اقتتلو ہے وہ مفسر ہے، وہ یہ اقتتلو یہ دلالت کر رہا ہے، بتا رہا ہے اسی فعل محذوف کو، ہے نا۔ اصل میں ہے وَإِن اقتتلا طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اب اقتتلو، ٹھیک ہے، تو یہ اقتتلو یہ مفسر ہے۔ تو اب جب ہم وہاں پر ہم فعل کو محذوف مانیں گے تو ایسی صورت میں جو ایک شبہہ ہو رہا تھا وہ شبہہ ختم ہو جائے گا کہ ان تو فعل پر داخل ہوتا ہے، یہاں پر اسم پر کیسے داخل ہو؟ بات سمجھ میں آئی؟ جہاں کہیں پر بھی ایسا ہو، آپ حضرات اس کی روشنی میں آپ توجیہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر فعل محذوف ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، وہاں پر بھی کیا ہے؟ استجارہ فعل محذوف ہے، جو کہ استجارہ کا جو آگے آ رہا ہے وہ فعل دلالت کر رہا ہے، بتا رہا ہے اسی فعل محذوف کو، ٹھیک ہے۔ چلیے اب یہ بات ہو گئی، چلیے اب آگے پڑھتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اب اس میں اخوہ اخن کی جمع جانتے ہیں آپ حضرات، اور باقی سارے الفاظ واضح ہیں اس میں۔ لعلکم ترحمون، لعل یہ کلام باری میں جو آتا ہے، بھائی لعل کس کے لیے آتا ہے؟ ترجی کے لیے آتا ہے، ہاں، اور ترجی میں کیا ہوتا ہے؟ شک کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، اور ظاہر سی بات ہے یہ شک، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے، ہاں،
تو یہ شک اللہ تعالیٰ کے لیے موضوع نہیں ہے۔ تو اسی لیے مفسرین جو کلام باری میں جب لعل آتا ہے تو اس کی جو ہے کئی طریقے سے توجیہ کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ لعل تحقیق کے لیے وہاں پر یقیناً ایسا ہوگا، اور کبھی کہتے ہیں کہ تعلیل کے لیے کہ تاکہ ایسا ہو، ہے نا، اور کبھی ترجیح ہوتی ہے لیکن وہ ترجیح متکلم کے لحاظ سے نہیں بلکہ مخاطب کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ جیسے میں بولوں گا کہ کیا کہتے ہیں کہ ایسا کام کرو، امید ہے کہ ایسا ہو جائے، اس پر تم لوگ محنت سے پڑھو، امید ہے کہ پاس ہو جاؤ۔ اب یہاں پر ترجیح امید مجھے ہی ہے، شک مجھے ہی ہے، لیکن کلام باری میں ترجیح مخاطب کے لحاظ سے کہ تم لوگ محنت کرو، پڑھو اس امید پر، اور یہ امید کرو کہ تمہیں اس کا انعام ملے، تمہیں کامیابی ملے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے مفسرین توجیہ کرتے ہیں ترجیح کی، لعل کی، ٹھیک ہے، کلام باری میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں نے 3 چیزیں بتائی، ہر جگہ یہ نافذ ہوگا۔ کیا کیا؟ نمبر 1 تحقیق کے لیے، قد کے معنی میں یقیناً ایسا ہوگا، اور دوسرا تعلیل کے لیے، علت ایسا کرو تاکہ ایسا ہو، تیسرا ترجیح لیکن مخاطب کے لحاظ سے، متکلم کے لحاظ سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلیے اب ترجمہ سنیے۔ مومنین تو بھائی ہی ہیں، ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہاں؟ تو تم اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو، ہاں، کہ نہ ہر چیز میں اس امید پر کہ تم پر رحم ہو، تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ مزید تاکید کی گئی کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کراؤ، صلح کرانا چاہیے۔ کیوں صلح کرانا چاہیے؟ اس لیے کہ ایمان والوں کا جو رشتہ ہے وہ بھائی چارگی کا رشتہ ہے، اور جس طریقے سے جو خونی بھائی ہوتے ہیں، نسبی بھائی ہوتے ہیں، ان میں آپس میں کیا ہوتا ہے؟ آپس میں محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں وہ سکھ دکھ میں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو دینی بھائی ہیں تو ان میں بھی ایسا ہونا چاہیے، نزاع، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اخوت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، اور اگر بالفرض کبھی نزاع ہو جائے تو اب دوسرے بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان کیا کرائیں؟ صلح کرا دیں۔ یہ ذمہ داری ہے، فریضہ ہے، اصلحو، یہ امر ہے، وجوب کے لیے ضروری ہے تم پر، اگر تمہارے بس میں ہو تمہارے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو تم دیکھ کے جو ہے مزہ لو، مزہ کرو، ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ تمہارا فریضہ ہے یہ، اگر تمہارے بس میں ہو، استطاعت میں ہو، تو تم کیا کرو؟ ان کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، اس کی نافرمانی کرتے ہو، تو تمہیں جو ہے اللہ کے عقاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر انما آپ حضرات نے پڑھا ہے، کس کے لیے آتا ہے؟ یا حصر کے لیے آتا ہے، قصر کے لیے آتا ہے، کہ جو ایمان والے ہیں وہ بھائی بھائی ہی ہیں، اخوہ ہی ہیں۔ کیا مطلب؟ بھائی ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے ایمان والے، انسان نہیں ہے، مرد نہیں ہے، یا جو ہے اور بھی جو اوصاف ہیں وہ سب نہیں ہیں۔ یہ قصر اضافی ہے، آپ نے قصر اضافی، قصر حقیقی کا ذکر پڑھا ہے کتابوں میں، ہاں؟ اب بھائی اس شبہ پیسہ ہو سکتا ہے نا کہ امام مومن سے بھائی بھائی ہی ہیں، ارے ایسا بھی ہوتا ہے کہ مومن باپ بیٹے ہیں، اب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مومن کوئی عالم ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو نفی ہے وہ ایک خاص چیز کی نفی ہے، یعنی مومن دشمن نہیں ہیں، بھائی بھائی۔ یہاں پر اخوا کو کہا گیا ہے کس لیے؟ متخاصمین کے مقابلے میں، جو اوپر جو ذکر آیا ہے اقتتال، مقتتلین کے مقابلے میں، کہ مومن تو بھائی بھائی ہیں، تو لڑائی جھگڑا کیسا؟ لڑائی جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ دشمن نہیں ہیں، لڑائی جھگڑے جو ہے دشمنوں کے درمیان ہوتے ہیں،
ایمان والے تو بھائی ہیں آپس میں بھائی. ہاں بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں پر جو نفی ہو رہی ہے بھائی کہہ کر، وہ ایک خاص چیز کی کہ وہ دشمن نہیں. ایسا نہیں کہ ہر چیز کی نفی ہو رہی ہے. اچھا اسی طریقے سے یہ بھائی بھائی ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ جو باپ بیٹا بھی بھائی بھائی بن جائیں. یہاں پر اخوت دینی مراد ہے، نسبی نہیں. ٹھیک ہے، تو اب وہ باپ بیٹا رہیں گے نسب کے لحاظ سے، اس دینی لحاظ سے بھائی بھائی ہیں عام لوگوں کے درمیان. ہاں اچھا ایک چیز اور ذکر کرنی تھی. پیچھے کی آیتوں میں لفظ آیا ہے، اگلی آیت میں اس کا ذکر آئے گا تو بتاؤں گا. پہلے اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. اس میں سب سے پہلے مشکل الفاظ کی وضاحت. سخیرہ یسخرو کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ مذاق اڑانا ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں. ایک ہوتا ہے اردو زبان مذاق کرنا، دل لگی کرنا آپس میں، یہ ایک حد تک جائز ہے، ہوتا رہتا ہے، سب کرتے رہتے ہیں. لیکن کسی کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، یہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مذاق کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ مذاق اڑانے کا مطلب کیا ہوا؟ سخریہ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ایسے طریقے پر کہ جس سے اسے تکلیف ہو، سامنے والے کو اذیت پہنچے، اسے تکلیف ہو. ٹھیک ہے. عسا، عسا یہ کس باب سے ہے؟ آپ حضرات جانتے ہیں؟ باب نہیں، معذرت، یہ جو ہے افعال، آپ حضرات نے نحو کتابوں میں پڑھا ہوگا، اس کو آپ لوگوں نے افعال مقاربہ، بہت سی نحو کتابوں میں ذکر کیا گیا افعال مقاربہ میں سے، اور بہت سی کتابوں میں الگ الگ کیا گیا ہے کہ افعال مقاربہ الگ ہیں اور افعال ترجی ہیں. خاص کر جو عصا ہے وہ کیا ہے؟ فعل ترجی ہے. یہ بھی لعلہ کی طرح ترجی کا معنی دیتا ہے. اور یہاں پر بھی جب ترجی ہے تو یہاں پر بھی وہی سب توجیحات ہوں گی جو لعلہ میں ہوئی تھی، جو کلام باری میں واقع ہے. تو ٹھیک ہے. تو یہ فعل ہے، اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے. تو اب یہاں پر عسا کا اسم جو اس میں ضمیر شان ہے، اور ان یکونوا خیرا منہم یہ مکمل جو ہے اس کی خبر ہے. عسا کی خبر عام طور پر فعل ہوتی ہے، اور اس کی اور جو اس خبر پر کبھی ان داخل ہوتا ہے، کبھی داخل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کہ یکونوا خیرا منہم میں یکونوا ضمیر کا مرجع وہی قوم ہے، اور خیرن جو ہے یہ خبر ہے یکونوا کی، اور یہ اس میں تفضیل ہے خیرن یہاں پر اخیر کے معنی میں، افضل کے معنی میں. اسی طریقے سے نساء من نساء، یہ جو ہے قوم پر عطف ہے، اے ولا یسخر، یہ تو ولا تسخر نساء من نساء. ٹھیک ہے. عسى ان یکن خیرا منہن، یہاں پر بھی سب وہی ہے. یکنہ میں یہ جو ہے کنہ ضمیر نہیں، معذرت، کنہ ضمیر نہیں ہے یہاں پر، انتنہ ضمیر پوشیدہ ہے، معذرت، ہنہ ضمیر پوشیدہ ہے، ہنہ ضمیر. ٹھیک ہے. یہ غائب کا صیغہ ہے نا. ہنہ ضمیر پوشیدہ ہے جو کہ نساء کی طرف راجع ہے، وہ اسم ہے یکنہ کا، اور خیرن اس کی خبر ہے، من ہنہ اسی خیرن سے متعلق ہے، اور خیر یہاں پر بھی اس میں تفصیل ہے. اچھا دونوں جگہ یکونو اور یکنہ، اس میں جو اسم تو کیا ہے؟ جمع ہے، لیکن جو خبر لائی گئی ہے خیرن، یہ مفرد لائی گئی ہے. ایسا کیوں؟ جبکہ اسم اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے. اگر مفرد ہو دونوں تو دونوں مفرد، اور اگر جمع ہو مبتدا یا اسم تو خبر بھی جمع لانا چاہیے. یہاں پر اسم تو کیا ہے؟ جمع ہے، لیکن خبر مفرد کیوں لائی گئی ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ حضرات؟ اس لیے کہ اس میں تفضیل، ٹھیک ہے، جو کہ من کے ساتھ ہو، وہ جو ہے واحد، تثنیہ، جمع سب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یہاں پر بھی خیرن اس میں تفضیل ہے من کے ساتھ،
اسی لیے یہاں پر سب کے ساتھ یہ جمع کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ولا تلمزو انفسکم. لمزہ یلمزو کا مطلب ہوتا ہے طعن و تشنیع کرنا یا طنز کرنا. یعنی کسی کو ایسا عیب لگانا ہے اس طور پر کہ وہ اسے تکلیف پہنچے اس چیز سے. اب چاہے یہ ازراہ سخریہ ہو یا یوں ہی ہو, یا چاہے جو ہے وہ شخص موجود ہو یا موجود نہ ہو. سخریہ میں تو یہ تھا مذاق اڑانے میں کہ وہاں پر وہ شخص موجود ہوتا اور ہنسی کے طور پر جو ہے اس کو عیب لگایا جاتا ہے نا. لیکن یہاں پر طعن و تشنیع میں کیا ہوتا ہے کہ کسی طرح کا عیب لگانا چاہے وہ ازراہ سخریہ ہو یا نہ ہو, تو یہ سخریہ سے عام ہے. یہ تنابزوا بالالقاب. التنابز بالالقاب کہتے ہیں ایسے لقب سے, ایسے نام سے یاد کرنا کہ جو اسے ناپسند ہو. کسی کو ایسے لقب سے یا تو ایسے نام سے اس کو پکارنا, یا کسی ایسے نام یا لقب سے عار دلانا یا اسے پکارنا کہ جو اسے ناگوار گزرے. یا بے احمق. احمق کسی کو پسند ہے کہ اپنے آپ کو احمق کہے وہ یا کہلائے. بے لنگڑے, کوئی لنگڑا ہو تو کسی کو پسند ہے تو لنگڑا کہلائے. یہ سب اس میں داخل ہے. ہاں, یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابے کتے کے بچے, تو فی الحال اس کو تو نہیں کہہ رہا ہے لیکن اس کے باپ کو یاد کر رہا ہے, یہ بھی اس میں شامل ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں کیا ہے اس میں شامل ہیں. اچھا یہ تنابز بالالقاب ہے. لیکن اگر ایسا لقب ہو جو اسے ناگوار نہ گزرے, کوئی بات نہیں. کیا کہتے ہیں, جیسے کوئی اچھا لقب ہو. ہاں جیسے کوئی لقب بتائیے آپ حضرات. ہاں ترجمہ اب, اے ایمان والو کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا استہزاء نہ کرے, مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو, یعنی جن کا مذاق اڑایا گیا وہ کیا کہتے ہیں مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو, اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. اور آپس میں ایک دوسرے پر طعن و تشنیع نہ کرو, اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد کرو. کیا ہی نام ہے برا ایمان کے بعد فاسق کہلانا, اور جو اس سے تائب نہ ہو, اس سے باز نہ آئے, تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. ٹھیک ہے. قوم سے مراد یہاں پر خاص جو ہے رجال پر قوم کا اطلاق ہوتا ہے, مردوں پر. اور کہیں کہیں جو ہے یہ عورتیں داخل ہوتی ہے, وہ تبعاً داخل ہوتی ہے. قوم سمود, قوم عاد کہا جاتا ہے تو وہاں پر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی داخل ہیں. لیکن اصل جو ہے لغوی اعتبار سے قوم میں صرف مرد داخل ہوتے ہیں, مرد ہے نا, حقیقی معنی کے لحاظ سے ہے نا. کیونکہ اگر عورتیں بھی داخل ہوتی تو یہاں پر آگے نساء کہنے کی ضرورت نہ ہوتی. ٹھیک. اور قوم یہ اس میں جمع ہے, یہ اس سے کوئی جو ہے مفرد لفظ نہیں آتا ہے. نساء کس کی جمع ہے؟ نساء یہ بھی جمع ہے, یہ بھی اس میں جمع ہے نا, کیونکہ اس کا واحد امرأتن آتا ہے جو کہ اس لفظ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور لا تلمزوا انفسکم, یہاں پر کہنا چاہیے لا تلمزوا غیرکم ہے نا. تو اب چونکہ یہ آپس میں مسلمان بھائی ہیں, اسی لیے کسی ایک کو کسی دوسرے کو عیب لگانا, کسی دوسرے مسلمان کو گویا کہ اپنے آپ کو عیب لگانا ہوا. مراد یہاں پر کیا ہے, آپس میں ایک دوسرے کو پر طعن و تشنیع نہ کرو. ٹھیک ہے. اچھا سب سے پہلے اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر شان نزول ذکر کر دیتا ہوں. یہ جو آیت کا پہلا جز ہے لا یسخر قوم من قوم عسیٰ, یہ حضرت ثابت بن قیس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی. حضرت ثابت بن قیس وہی جن کا ذکر کل میں نے کیا, جن کو ثقل سماعت کا عارضہ لاحق تھا. ٹھیک ہے. تو اب ہوتا یوں تھا کہ حضور کی مجلس میں لوگ ان کو آگے جگہ دیتے تھے تاکہ وہ آگے بیٹھیں, اور حضور
کہ فرمان کو سن سکیں اچھے سے. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا، یہ تاخیر سے پہنچے اور مجلس بھر چکی تھی، تو اب وہ لوگوں کو ہٹاتے گئے کہ ہٹو ہٹو ہٹو، ہٹاتے ہٹاتے بالکل قریب پہنچ گئے. اور جب قریب پہنچے تو جب بالکل حضور کے قریب جو شخص جو بیٹھا تھا تو ان کو ہٹانے لگے کہ ہٹ جاؤ، مجھے بیٹھنے دو یہاں پر، تو وہ نہیں ہٹے. انہوں نے کہا کہ جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ جاؤ، وہاں بھی تم کو سنائی دے گا. چنانچہ وہ بیٹھ گئے وہاں پر، لیکن ناراض ہو کر بیٹھے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب کچھ روشنی ہوئی، تاریکی تھی اس وقت، کچھ روشنی ہوئی تو حضرت ثابت نے انہیں کہا اے ابن فلانہ، یعنی ان کی ماں کے لیے کوئی برا لفظ استعمال کیا کہ جس سے جو ہے ان کو تکلیف ہوئی اور ان کو ناگوار گزرا اور وہ شرمندہ ہو گئے، جھینپ گئے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت کا پہلا جز. اور جو دوسرا جز ہے عورتوں کے متعلق، وہ یہ ہے کہ حضور کے ازواج مطہرات میں حضرت حفصہ بھی تھیں. حضرت حفصہ کون تھیں؟ حضرت عمر کے صاحبزادی حضرت حفصہ. اور حضور کے ازواج مطہرات میں حضرت صفیہ بنت حیی بھی تھیں. یہ حضرت صفیہ بنت حیی یہ یہودی نسل سے تھیں. ٹھیک ہے. تو ایک مرتبہ حضرت حفصہ نے حضرت صفیہ کو آر دلایا ان کے یہودی نسل کی وجہ سے. تو اس پر حضرت صفیہ ناراض ہو گئیں اور انہوں نے حضور سے شکایت کی. تو حضور نے کہا کہ تم کہو کہ تم ایک نبی کی بیٹی ہو اور تم نبی کی بیوی ہو. ٹھیک ہے. اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی. ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کو ظالم کہا گیا ہے کہ جو کہ ایسے کام کرتے ہیں. ظالم کسے؟ ظالم ظلم سے ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر موضعہ. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اطاعت کی جگہ پر نافرمانی کرنا یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے یہاں پر ایسے لوگوں کو ظالم کہا گیا ہے. اچھا، یہ ان دو مطلب اس آیت میں جو شان نزول میں نے ذکر کیا دو الگ الگ، یہ تو ایک روایت ہے. کچھ روایتوں میں اس آیت کا شان نزول کچھ اور ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو وفد بنو تمیم جو تھے، قبیلہ تھا، تو انہوں نے جو غریب مسلمان تھے جیسے حضرت بلال، حضرت عمار، خباب وغیرہ، تو ان کو عار دلایا. ٹھیک ہے. ان کا مذاق اڑایا، ان کی بدحالی اور ان کی غربت کو دیکھ کر. تو پھر اس کے رد میں یا تو اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی. آج اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.